السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب۔ ناظرین، اس ہفتے لاہور زمان پارک میں تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت رہی۔ معاملہ سادہ سا تھا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروانا تھا، جس کے لیے پولیس زمان پارک پہنچی اور پی ٹی آئی کارکنان نے مزاحمت کی، اور مزاحمت اتنی بڑی کہ ٹکراؤ کی صورتحال اختیار کر گئی۔ پولیس نے آنسو گیس کے شیل فائر کیے، واٹر کینن کا استعمال کیا، لیکن پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے بھی بھرپور جواب دیا گیا۔ ڈنڈے برسائے، پتھروں کا استعمال ہوا، پیٹرول بم پھینکے گئے، نہ صرف پولیس بلکہ رینجرز پر بھی، اور پولیس وینز، واٹر کینن کو آگ لگا دی گئی۔ معاملہ پھر عدالت پہنچا اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آج جو ان کے 9 کیسز کی سماعت تھی، جس پر وہ آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، لیکن جس انداز میں ان کی پیشی ہوئی اس کی مثال بھی ماضی میں نہیں ملتی۔ خیر، عدالت سے ریلیف مل گیا ہے۔ 9 کے 9 مقدمات میں خان صاحب کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ اب کل اسلام آباد سیشن کورٹ میں پیش ہونے کی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ عدالتوں سے ریلیف کے باوجود خان صاحب کیوں گریزہ رہے پیشی کے لیے، اور زمان پارک میں جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یا سب تو 9 کے 9 مقدمات میں ریلیف مل گیا، ضمانت منظور ہو گئی، پولیس کو بھی روک دیا خان صاحب کو اریسٹ نہیں کرنا، اور کیا چاہیے خان صاحب کو؟ پھر پیش کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ کون سے نہیں پیش ہو رہے تھے؟ کل وہ جا رہے ہیں، پیش ہو رہے ہیں۔ کون سے نہیں پیش ہو رہے تھے؟ اس سے پہلے 2 بار عدالت نے بلایا۔ وہ گئے تھے وہاں پہ اسلام آباد میں، فیکٹس کو تو نہیں نا ٹویسٹ کرنا چاہیے۔ 2 عدالتوں میں پیش ہوئے، عوام اتنی تھی، سیکیورٹی ایفیٹ میں تھی نہیں، انہوں نے کہا تھا یار یہ عدالت وہاں جا کے وہ کر کے، اسلام آباد گئے نہیں تھے، وہ گئے تھے، لیکن توشہ خانہ جہاں فرد جرم عائد ہونی تھی اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ہے اس کا وہ ایسے ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، وہاں پہ ایک انہوں نے سمن وہاں پہنچانا تھا کہ جی آپ کی وہاں پہ ہے۔ یہ لاؤ لشکر سارا یہ جو تیار کر کے واٹر کینن آ گئے ہیں، یہ ہوگا، انٹیریئر منسٹر کہہ رہا گرفتار ہم آج ضرور کریں گے، یہ سارا نوٹنکی اور ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ایک سمپل سا اے ایس آئی 2 کانسٹیبلز ہوتے، وہاں جا کہتے جی 18th کو ہے، پھر ہمیں آپ نہ کہنا۔ یہ انہوں نے سبق سکھانا تھا تاکہ وہ جو ہے ان کی وہ نون لیگ کی انفارمیشن والی جو تبصرہ وہ کرتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ اور بیگم صفدر جو ہیں، بیگم صفدر دیکھ لیا ہم نے خان کو، بڑے کہتے تھے ریڈ لائن، مطلب اشتعال دے رہے ہیں آپ۔ اور وہاں واٹر، آپ کیا مطلب بغداد فتح کرنے چلے تھے؟ یہ کشمیر فتح کرنے چلے تھے؟ وہاں پہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ قانون کی حکمرانی اس ملک میں اور اس دور میں قانون کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے۔ اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا، دیگر کے ساتھ ہوا، جرنلسٹ کے ساتھ ہوا، میں چھوٹا، ہمارے ساتھ معمولی سا ہوا، یہ قانون کی حکمرانی ہو رہی ہے، بدماشی ہو رہی ہے قانون کے نام پہ۔ اور انہوں نے اس چیز کو، جو پیٹرول بم پھینکے گئے اندر سے، پیٹرول بم جو ہیں وہ تو صبح ہوئے تھے تقریباً 24 گھنٹے کے بعد۔ اس سے پہلے جو بربریت کا مظاہرہ، اتنے ٹیئر گیس شیلز، اتنا بڑا پولیس آپریشن لاہور کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اتنے ٹیئر گیس شیلز جو ہیں وہ لاہور کی تاریخ میں نہیں استعمال کیے گئے۔ اور وہاں پہ جو اناؤنسمنٹ، ڈی آئی جی فلانا آ گیا ہے، سی سی پی او وہ جو ہے جو بڑا تجربہ کار ہے، وہ ڈی آئی جی گجرانوالا آ گیا ہے، ایسے پتا چل رہا تھا جیسے وہ جرمن جرنیل آ رہے ہیں اور سٹالن گراڈ وہ فتح کر رہے ہیں۔ میں اس ساری ٹرانسلیشن کو کنڈکٹ کر رہی تھی، اور جو میں نے دیکھا اور جو ہمارے رپورٹرز بتا رہے تھے، شروعات پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے ہوئی تھی، پتھراؤ ان کی جانب سے شروع کیا گیا۔ وہ تو پرام طریقے سے پلیک کارڈز اٹھا رکھے تھے جس میں بتایا تھا عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے آئے ہیں۔ آپ یہ جو ہے نا، آپ یہ وکالت یہاں پہ نہ کریں کہ کس نے سٹارٹ کیا تھا۔ میں زمینی حقائق بتا رہی ہوں، جو رپورٹ ہوا وہ بتا رہی ہوں۔ وہاں پہ یہ وکالت آپ نہ کریں، ان کے وکیل بہت ہیں، ساروں نے منہ کی کھائی ہے۔ نون لیگ سے لے کے اسلام آباد حکومت، وہاں سے لے کے ہاتھ رکھے، جو ایگزامپل بنانا چاہتے تھے کہ ہم اسے پکڑیں گے۔ نکارہ خدا کیا کہتے ہیں، کس چیز کو کہتے ہیں؟ آواز خلق کو۔ سب سے بڑی حکمرانی کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ عوام کے دلوں پہ کریں۔ یہ جو آپ اپنے چہیتے ڈی آئی جی اور سی سی پی او، وہ جو آپ نے بدماشی ان کے سر پہ کرنی ہے، جب عوام کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھ لیا تھا یہاں کیا ہوا تھا۔ آپ یہ ٹکراؤ کی صورت پیدا کرنا چاہتے ہیں عوام کے ساتھ، جو عوام کی زبان آج کل ہے، not only against the police,
اب میں کس کس کا نام لوں؟ یہ آپ کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن اس سے کوئی اچھی نظیر تو قائم نہیں نہ ہوئی. نظیر ہے جو ملک مان کے لیا ساتھ ہو رہا ہے، مقبول لیڈر ہے، مان لیا عوام کے جو سب سے ملک کے قریب ہے، ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کیا کوئی اچھا قانون ہو سے رہا ہے؟ بالا تر ہے؟ اور بھائی یہ کوئی جو ہو رہا ہے آپ نے ملک میں، یہ کوئی ٹھیک ہو رہا ہے؟ معیشت آپ نے تباہ کر دی ہے، سیاسی عدم استحکام ایسا کر دیا ہے، آپ کے کشکول میں کوئی ٹکا ڈالنے کے لیے تیار، وہ ٹھیک چیز ہو رہی ہے؟ آپ یہ کر کے رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کرنا کیا ہے؟ قانون اور آئین کوئی چیز ہوتی ہے. یہ الیکشن کیوں آپ نے روکے ہوئے ہیں؟ کس بات پہ؟ زمان پاک کے لیے آپ کے پاس پولیس فورس ہے، رینجرز ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں الیکشن کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن آپ قانون اور آئین کی بات کریں، اور ہمارا آئین کا جو آرٹیکل 5 ہے وہ قانون اور آئین کے اطاعت سے متعلق ہے، جس میں ہر شہری پر فرض ہے کہ قانون کی اطاعت کرے. لیکن جہاں پر ہم نے بالکل برعکس دیکھا. سلمان صاحب، جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں ایک بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہاں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. ایک نہیں، دو پاکستان ہیں. اور آپ نے جو بات کہی ہے، دیکھیں آپ نے تو ایک سوال اٹھایا ہے، اور ہم نے 13 مارچ سے ہم لاہور کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی تعمیل کے لیے آنے والی اسلام آباد پولیس کے چند لوگ جب وہ پیش رفت کرتے ہیں تو ان کا استقبال لاٹھیوں سے اور ڈنڈوں سے ہوتا ہے. میں کوئی پولیس کا کیس نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن پاکستان کے اندر ایک نئی نظیر قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور میں مسلسل، آپ اس کی تائید کریں گے، میں یہاں کہتا تھا کہ خان صاحب آپ کورٹ میں پیش ہوں، آپ کو وہاں سے انصاف ملے گا. ایگزیکٹلی. آپ کو تو عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں اقتدار ملا، اور آپ عدالتوں کو میرس کر رہے ہیں. کل ہمارے ہائی کورٹ کے ایک جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ زندگی کو چلنے دے، بےزتی ہو رہی ہے. تو یہ آپ جو کیفیت طاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں، یہ انارکی کی طرف جا رہی ہے. بعد یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ہم نے اپنی لائف میں، ہم بڑے چھوٹے تھے، بڑی گریس سے ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوتے تھے. اس کے بعد نصرت بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور سارے لوگ، عبدالولی خان. کبھی اس طرح کی پوزیشن کہ لٹھ بردار جا کے کورٹوں کے اندر جوڈیشل کمپلیکس پہ آپ جا کے حملہ کر دیں. اور وہ جو کہا کہ جی میں بڑا شکر گزار ہوں، بات ہے کہ آپ تو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے تھے، آپ تو عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں سرگرم تھے، اور آپ نے اس کے ثمرات بھی لیے. اب جو کیفیت پاکستان، آپ نے کہا ذمہ دار کون ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں جب فوج کی بات ہوتی ہے تو فوج کے بارے میں ہم لوگ اس لیے محتاط ہوتے ہیں کہ ہم اپنے سیکورٹی اداروں کی جب بات کریں گے تو ان کے مورال پہ ہم اثر انداز نہیں ہونا چاہتے. کل خان صاحب نے کہا کہ اس پنجاب کا آئی جی بے شرم اور بے غیرت. بات یہ کہ وہ ایک فورس ہے، وہ ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے جس نے امن و امان کو یقینی بنانا ہے. میں حیران ہوں آئی جی صاحب پہ اور پنجاب گورنمنٹ پہ کہ آپ ان کے ہاتھ باندھ کے لٹھ برداروں کے سامنے انہیں بھیج رہے ہیں. دیکھیں، کیا وہ ماؤں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کے باپ نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کے بھائی نہیں ہیں؟ اور ہاسپٹلز کے اندر سیاسی کارکن نہیں ہیں. دیکھیں مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہ جو درجنوں کی تعداد میں مار کھا کھا کے زخمی ہو کے پڑے ہیں، کہاں گئی حکومت کی رٹ؟ اور کون شخص ہے جو حکومت کی رٹ پہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ بات یہ کہ کل اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک لینڈ مارک ڈیسیژن تھا وہ جو آج صبح معطل کر دیا گیا. اس شخص نے یہی کہا کہ 22 کروڑ عوام کو کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ ایک شخص خود کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ جو گرفتاری کہ میں ڈرتا ورتا نہیں. جناب والا، یہ سیاسی کارکن ایسٹ ہوتے ہیں. میں ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں کہتا ہوں، یہ بھی ادارے ہیں. یہ سیاسی کارکن جو ہوتے ہیں وہ ایسٹ ہوتے ہیں. وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. آپ اپنی سیاسی جنگ کا ایندھن سیاسی کارکنوں کو بنا رہے ہیں. اور وہاں پر کون کون آیا ہے، کس طرح آیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر دہشت گرد آئے ہیں اور نام لیے جا رہے ہیں. میرا خیال پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو پتہ کرنا چاہیے کہ کہاں سے آئے لوگ، کون آئے ہیں. اور پھر بات یہ جو پیٹرول بمز والا عمل ہے، یہ سیکورٹی اداروں کے خلاف، یہ ریاستی اداروں کے خلاف استعمال ہوا ہے. اور پھر دیکھیں بات یہ کہ مجھے عدالتوں کا بہت احترام ہے. آج بھی جو کیفیت تھی، کیا آپ نے دیکھا لاٹھیاں تھی کہ نہیں؟ جی. میں ماضی میں بھی یہ کہتا رہا کہ آپ نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو دفاعی محاذ پہ کھڑا کیا گالی گلوچ کے ذریعے.
اب آپ عدالتوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ٹھیک ہے، ہیں. یہ اور جو اگر وہ روایت قائم کی جا رہی ہے اتنے ہجوم کے ساتھ جانا، اس طرح تو کوئی بھی 400-500 بندہ اکٹھا کر کے ڈاکٹر صاحب ریاست پر اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن خان صاحب کا جو ایک پوائنٹ تھا وہ جو موقف پیش کر رہے تھے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے. آج جس انداز میں وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، اتنا ہجوم تھا، کیا وہاں سیکیورٹی تھریٹس نہیں تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب معاملات کو اگر تو آپ نے سمجھنا ہے تو چیز کے تمام پہلو کو اکٹھا کر کے دیکھنا ہو، یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک یونٹ کو اٹھا لیں اور اس کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں. مطلب یہی کام حکومت کے نمائندے کرتے رہے ہیں، یہی کام پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں تجزیہ کرتے وقت ایک تو ٹوٹیلٹی کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک، پوری پکچر کو دیکھنا چاہیے. پکچر میں سے اپنی مرضی کی چیزیں نا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں نے، ہمارے ہاں تجزیہ نگاروں نے اپنے اپنے سچ گھڑ لیے ہیں اور انہی سچ کے گرد وہ ناچتے رہتے ہیں. حقائق کیا ہیں دیکھیے ڈاکٹر بات یہ ہے، حقائق یہ ہیں کہ ریاست کی جو شناخت ہے وہ جبر و تشدد نہیں ہوتا، وہ عوام کی کنسنٹ ہوتی ہے. اور ریاست جو ہے وہ جو اگر ریاست پولیس کے ذریعے پہچانی جائے، ریاست آئی جی کے انٹرویو کے ذریعے پہچانی جائے، اگر ریاست رینجرز کو وہاں بلا کے سول اداروں میں بلا کے کی جائے تو یہ ریاست، اس کا مطلب یہ کہ ریاست میں مسئلہ ہے. اچھا، دیکھیے جو ٹوٹیلٹی پکچر کی یہ ہے کہ جس دن وہ جس پہ قصہ کھڑا ہوا ہے اس دن 4 پیشیاں تھیں. ایک دن میں 4 پیشیاں تھیں، وہ 3 میں پیش ہوئے، چوتھے میں نہیں ہوئے جس پہ سارا قصہ کھڑا ہوا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہو کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر گرفتاری لازم نہیں ہوتی. اچھا، آپ وہ سمن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور شورٹی بانڈ لیتے ہیں کہ یہ ہوگا. اور لیکن یہاں یہ تھا کہ گرفتاری کے ڈنڈورے آئی جی اسلام آباد نے بھی بجائے، انٹیریئر منسٹر نے بھی بجائے اور لوگوں نے بھی بجائے. تو آپ خود بخود ایک الارم کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں. اس کا بڑا سوبر طریقہ یہ تھا جو کام کرنا تھا. اگر ان کی نیت صرف سمن کو ایگزیکیوٹ کروانا اور ان کو مجبور کرنا تھا کہ وہ آئیں، کہ وہ جناب اب جو پولیس والے تھے جب بھی وہ چلے ہیں اسلام آباد سے یہی کہا گیا گرفتاری کے لیے آئے ہیں. اچھا طریقہ یہ تھا کہ وہ والے ان کے چیف آف سٹاف کو فون کرتے، یہ ہمارے پاس ہیں اور اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے، اور وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتے. لیکن اگر آپ فوج لے کے اپنی دستے لے کے پہنچیں گے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ ہوں گے نہیں. دیکھیے اچھا لیکن قریشی صاحب ادھر موجود تھے جب انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب آئیں ہم سے بات چیت کریں، ہم وہ وارنٹس دیکھیں گے، انہیں سمجھیں گے، پھر ہم خان سے ڈسکس کریں گے، پھر وکلا ٹیم سے مشاورت کریں گے. یہ بات کی بات کر رہے ہیں آپ، میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں. یہ آپ نے اس وقت کیا جب وہاں جھگڑا فساد پڑ چکا تھا. 8 تاریخ کو جب پہلا فساد ہوا ہے میں نے تو خود دیکھا ہے کس طرح پولیس نے روکا. سیکشن 144 کا رول یہ ہے کہ 5 سے زیادہ آدمی اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں اگر گاڑی میں اکیلا جا رہا ہوں یا 2 بندے جائیں تو مجھے کیوں روکا گیا تھا؟ سیکشن 144 مجھ پہ کیوں لگ گیا؟ ٹھیک، دیکھیں نا، میں تو گاڑی میں 2 بندے ہیں اور مجھے بتائیں کہ سیکشن 144 مجھ پہ کیوں اپلائی ہوا ہے. دیکھیں نا. اچھا دوسرے بڑا رول آف لا، یہ اس ملک میں جوک ہے سب سے بڑا. وجہ یہ ہے کہ رول آف لا اس وقت لگتا ہے جب رولنگ طبقے کے مفادات اس کے اندر ہوں. جب مفادات نہ ہوں تو رول آف لا نہیں ہے، ایکویلٹی بیفور لا نہیں ہے. آپ کو ایک اور قصہ یاد نہیں ہے؟ پاکستان کے اس وقت کی فیڈرل حکومت کے ایک بڑے اہم منسٹر کے خلاف بھی اسی قسم کے آرڈر موجود ہیں. ان کو 7 مارچ کو گجرانوالے کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، میں نام نہیں لے رہا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ان کو کہا تھا گرفتار کر کے پیش کریں، نہیں پیش ہوئے. اب 28 تاریخ ہے تو کیا ان کے لیے بھی یہی طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ رول آف لا ہے نا، تو گرفتار کریں نا جا کے ان کو. تو میرے نزدیک دیکھیں پی ٹی آئی کا قصور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے اکٹھے لوگ ہوئے اور وہاں ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی. درمیانہ راستہ نکل سکتا تھا، اس کے لیے نہ پولیس والے اور نہ فیڈرل حکومت تیار تھی. دیکھیے آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں، آئسولیٹ نہ کریں کہ ہم تو عدالت کے فیصلے کو نافذ کر رہے تھے. اس معاملے کو آپ اس وقت کے پولیٹیکل کانٹیکس سے کس طرح نکال سکتے ہیں باہر؟ لیکن ان لوگوں کا ماننا ہے نا جو پرچار کر رہا تھا ریاست مدینہ کا، رول آف لا کی جو باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتا ہے، انہوں نے خود قانون پر عملداری نہیں کی. صافی صاحب ایک تو زمان پارک میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کا بڑا چرچا تھا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ایک تو یہ جو اقبال صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، 2-3 اور لوگ تو میں
اسی سبجیکٹ کو کافی مدت سے بحیثیت رپورٹر کور کرتا رہا ہوں، تو واقعی وہ مطلوب بھی تھے، پھر انہوں نے جیل بھی کاٹی، پھر توبہ طائب بھی ہوئے، اور پھر پی ٹی آئی کے ہمدرد بھی بنے، اور عمران خان صاحب کی حفاظت پہ مامور بھی ہے، تو اس کی حد تک تو اگر آپ کا سوال ہے تو اس کو تو میں کنفرم کر سکتا ہوں۔ سوات کے لوگ انہیں جانتے ہیں، سوات کے لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں، اب بھی انہیں وہ وقت یاد ہے جس طریقے سے ملا فضل اللہ کی نگرانی میں لوگوں کے گلے کاٹے جاتے تھے، جس طریقے سے لوگوں کو اغوا کر کے، اور جو ایک خاص ٹارچر سیلز جو وہاں کے ٹی ٹی پی کے بنے ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں ان صاحب سے وہ منسوب ہے، اور اس میں وہ ان کی جو ہے ان کے اس تنظیم کا ایک بھرپور حصہ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ توبہ طائب ہو چکے ہیں اور ریاست پاکستان نے ان کو ایک آزاد شہری تصور کر لیا ہے، تو یہ ایک قانونی اور آئینی معاملہ ہے، اس پہ میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اس صاحب یہ ایک پرومیننٹ وہاں کے ایک مجاہد سو کالڈ رہے تھے، اور جو تحریک طالبان سوات کے ایک اہم رکن کے طور پہ اس کو جانا جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس مقصد کے لیے یہ خان صاحب کی حفاظت کے لیے آئے تھے یا خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے آئے تھے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن جو آپ نے جو فاضل پینل کے سامنے جو دوسرا سوال رکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو قانونی حیثیت ہے یا جو ان کو عدالت سے مسلسل ریلیف مل رہا ہے، وہ سوال سرے سے غلط ہیں۔ وہ سوال جو ہے وہ آپ ایرریلیونٹ کوئی سوال پوچھ رہی ہیں۔ اب دیکھیں اس ملک میں عام لوگوں کے لیے جو قانون ہے، جو ہم جیسے کمین ہیں ان کے لیے جو قانون ہے، وہ خان صاحب پہ کس طرح لاگو ہو سکتا ہے؟ وہ مہاتما ہے، وہ جو ہے ایک مسیحا ہے، وہ عالم اسلام کے سب سے ہینڈسم لیڈر ہے، ان پہ آپ یہ فوجداری مقدمات قائم کرنا، آپ ان کو جو ہے تقریباً 38 مقدمات میں براہ راست نامزد کرنا، 80 مقدمات میں بالواسطہ طور پر ان کا نام دینا، پھر اگر ان کو 8-9 مقدموں میں ان کو بلینکٹ بیل ملتی ہے، تو بھائی جان آپ کو اس پہ اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دور میں پیدا کیا ہے جس میں عمران خان جیسا مسیحا آپ کا لیڈر ہے، جس پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا ہے، جن کے لیے ذل شاہ جیسے معصوم ملنگ اپنی جانیں جو ہے نچاور کر دیتے ہیں، جن کے لیے ایکس ملیٹنٹ آ کے ان کے لیے جو ہے اپنی جانوں کا جو ہے پوری جو ہے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے ان کی حفاظت کے لیے کڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کو عدالت بلائیں؟ یہ مقدمات ہے کیا کہ کسی جج کو انہوں نے دھمکی دی اور اس کے لیے خان صاحب جو ہے وہ پیش ہو؟ یہ کوئی مقدمہ ہے آپ کی نظر میں؟ توشہ خانہ کیا ہے؟ کیا توشہ خانہ سے چوری صرف عمران خان صاحب نے کی ہے؟ یہ باقیوں نے جو کی ہے، آپ بھی ان لوگوں کو بھی جو ہے عدالت کے سامنے پیش کریں۔ یہ آپ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ خان صاحب جیسے ایک عظیم ہستی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ انگریزوں کے ڈیر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہیرا ہمیں عطا کیا ہے، انہیں تنگ نہ کرے، انہیں عدالتوں کی جو ہے چکر نہ لگوائیں اور اس پہ بس کرے۔ میری ایک آخر میں ایک چھوٹی سی تجویز ہے، خان صاحب کو زحمت سے نہ گزارے، آج جو ہے وہ دیکھیں بلٹ پروف گاڑی میں بالکل جج صاحب کے عدالت کے سامنے سے ادھر اترے، پورے لاہور میں بھی مسئلہ تھا، ان کے کارکنوں کو بھی ان کے جو ہے جان بچانے کے لالے پڑے تھے۔ زمان پارک کو جو ہے آپ عالیہ یا عظمیٰ کوئی بھی نام دے دے، پورے زمان پارک کے ایریا کو وہ ڈکلیئر کرے، ایک جج آن ڈیوٹی وہاں پہ بٹا دے، شہباز گل صاحب کو ایس ایچ او زمان پارک کا بنا لے، ڈی ایس پی موجود ہے شبلی فراز بن جائے، اور اعظم سواتی جس نے عظیم قربانیاں دی ہے اس جمہوریت کے لیے اور انسانی آزادی کے لیے، ان کو جج بنائے، اور خان صاحب کے مقدمات جو 80 82 84 ہے جتنی بھی ہے ان کے سامنے پیش کریں۔ یہ آپ کی تجویز ہے، امید کرتے ہیں آپ کی خواہش نہیں ہوگی، لیکن ایاز صاحب یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں ایک ٹویٹ بڑا خبروں کی گردش میں رہا ہے زلمے خلیل صاحب کا۔ انہوں نے خان صاحب کی جو گرفتاری تھی ممکنہ اور جو کچھ زمان پارک میں ہو اس میں ایک رد عمل دیا، اس رد عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
इंटरनेशनल फिगर्स, ये जब से ये नौटंकी और तमाशा यहाँ पे हुआ, इंटरनेशनल न्यूज़ में ये ऊपर की स्टोरी थी। आप हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद बात किसकी कर रहा है? इमरान खान की नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि पाकिस्तान मेल्ट डाउन हो रहा है। इलेक्शन की तजवीज़ भी दे रहे हैं। इस पे गौर करें कि पाकिस्तान मेल्ट डाउन कर रहा है और उसे एक क्राइसिस नहीं वो फेस कर रहा, वो मल्टीपल क्राइसिस फेस कर रहा है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के। उसे पाकिस्तान की फिक्र है। उसमें जो फॉरेन ऑफिस ने रिएक्शन दिया, बेजा रिएक्शन था। अच्छा, आपको उस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था कि हमें कोई अनसोलिसिटेड एडवाइस नहीं चाहिए। औरों को फिक्र है कि पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। यहाँ पे मैं तो हैरान हूँ। इमरान खान साहब, ये हो इमरान खान साहब हो क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? और मुल्क की हालत आप देख रहे हैं या नहीं? किसी को खैर है इससे? जो चला रहे हैं इस मुल्क को परपोर्टेडली, इन एक्चुअल फैक्ट ना चला रहे हों, बर्बाद कर रहे हों, उन्हें कुछ वो देख नहीं है। लेकिन उनके एसाब पे, जहनों पे, जैसे यहाँ थिंक टैंक के जहनों पे, आपके जहन पे इमरान खान बैठा हुआ नहीं मेरे ज़हन पे तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वो जैसे मैं तो रिपोर्ट करती हूँ, जो रिपोर्ट होता है मैं वही आपके सामने रख देती हूँ। एक लफ्ज़ है इंग्लिश का टेंडेंशियस, उसका आज मतलब जो है ना आप देख लीजिए कि टेंडेंशियस क्वेश्चनिंग क्या होती है। वो आपको डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा, वैसे आपको नहीं पता चलेगा। और आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चनिंग जो है वो टेंडेंशियस होती है, पहले ही वो इरादा होता है मैंने इधर से घुमा थोड़ा सा के सर मरियम को समझा दीजिएगा सर। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। बात यह है कि आप ये जो मर्जी आप करते रहें। एक प्रॉब्लम इस मुल्क का ये है, सिक्योरिटी फलाना फलाना, एक प्रॉब्लम ये है, इमरान खान का नाम आता है तो कई एक हमारा तबका है उनके पेटों में मरोड़ पैदा शुरू हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे अब जब वो देखते हैं, अब ये जो हुआ है यहाँ जमान पाक का, गिरफ्तार नहीं हुआ, हालत क्या हो गई है। वो जिसकी मतलब ये इतने वो अल्फाज में सलमान गनी साहब कह रहे थे वो आईजी ऐसे उसने कहा, वो आईजी का परफॉर्मेंस तो आप देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उसकी देखें, क्या वो कर रहे हैं। इनकी तो वो छिक्के छूट गए इस सारे ऑपरेशन की नाकामी के बाद। इन्होंने तो ऐसे बगलें बजानी थी। अच्छा, और ये जो बेगम सफदर है, इसका मुंह चुप नहीं था होना, जो इसने फप्तियां कसनी थी। क्या बात आप यहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे ये जो कल्चर है, इसमें उन्होंने देखा कि मकसद है खान को जलील करने का, उसके बरकज नहीं होने दिया। और आप ये पूछ रही हैं उनमें जी अस्करियत पसंद भी थे, मतलब वो टीटीपी के लोग वहां पे आ गए थे। ये खबरें गर्दिश करते रही हैं और इस पर टॉक शोज हुए हैं, लेकिन आपने मेरे सवालात पर एतराज उठाया है। अब आपको मेरे सवाल पसंद नहीं आते तो इस पर एतराज तो बनता है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। सलमान साहब एक लंदन प्लान का जिक्र कर रहे हैं खान साहब बार बार। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार जो करवाना था, लंदन प्लान पर अमल दरामद करवाना था। एग्जिस्ट करता है कोई लंदन प्लान? अगर मुझे आप थोड़ी सी इजाज़त दें तो ये जो ज़ुल्मे खलीलज़ाद हैं, इन्होंने बात की है इंसानी हकूक़ की, पाकिस्तान में क्राइसिस की। ये शख्स कौन है? ये अफ़गानिस्तान के अमूर के हवाले से अमेरिका का ज़िम्मेदार था। अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ क्या थे, अफ़गानिस्तान की तबाही और बर्बादी में इस शख्स का रोल क्या था। वो खुदा महफूज रखे उस वक्त से मेरी गैरत को कि दुश्मन भी तरस खाकर तेरा गमखार हो जाए। ठीक है। और आज एक और चेंज आई है कि मरियम नवाज से बेगम सफदर हो गया। तो चले, जो लंदन प्लान की बात कर रहा है, वो लंदन में बैठे हुए एक शख्स की बात कर रहा है। लंदन प्लान का तो वो खुद हिस्सा थे। जिस आपने जो सवाल गलत कर दिया, वो लंदन में बैठे उस शख्स का नाम ले रहे हैं जो उनके असाब पे सवार है। लंदन प्लान वो था जिसका हमारे कुछ तज्जियाकार भी हिस्सा थे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, चूंकि हमने भी तअस्सुब की ऐनक लगाई होती है, हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बजाय ऐसी बात कर रहे होते हैं। लंदन प्लान वहाँ तैयार हुआ था कि किस तरह नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को टॉपल करना है और कौन कौन लोग शामिल होंगे। हम उन सारे करेक्टर्स को जानते हैं, उनकी हमने गुफ्तगू भी सुनी हुई है। ठीक है। तो बात ये कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर यहाँ जो एक माहौल तारी करने की कोशिश की, भाई पाकिस्तान का हाल क्या है आप जरा करेक्टर उठा के देख ले। हाँ, एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि वो सारे किरदार खुल रहे हैं
جو نواز شریف کی حکومت کے خاتمے میں شامل تھے، ایک ایک کر کے کھل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کس صاحب نے خان صاحب کو کہا تھا یہ لاک ڈاؤن نہ کریں، تشریف لائیں. اس عدالتی فیصلے کے ثمرات کے نتیجے میں ایک شخص کو پاکستان میں مسلط کیا گیا. کس کس نے کیا، کیسے کیا؟ خان صاحب کو سلام پیش کرنا چاہیے. ماشاءاللہ انہوں نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ جناب کوئی میر صادق نکلا، کوئی میر جعفر نکلا، کسی کو جانور کہتے رہے، اور پھر کہا میں 3.5 سال بے بس تھا، میرے پاس کوئی اختیار بھی نہیں تھا، میں کچھ کر نہیں سکا. جناب آپ کا پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. 3.5 سال سب سے بڑی بربادی آپ نے کی IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے، جو ہمارے اوپر لٹک رہی ہے تلوار. وقت کب ہے ہمارے پاس؟ ڈاکٹر صاحب زلمے خلیلزاد صاحب کا جو ریاکشن ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھے حیرانی ہوتی ہے یہ ریئیکشن پہ کہ زلمے خلیلزاد دشمن ہے پاکستان کا، یہ ہے وہ. اگرچہ میں اس کی پوری ہسٹری بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ورنہ آپ کو بتاؤں کہ وہ رول جانتے ہیں نا افغانستان. آپ رول جانتے ہیں، میں اس سے پہلے سے جانتا ہوں. وہ کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک کا اسسٹنٹ پروفیسر ہوا کرتا تھا. خیر وہ کہ چھوڑیے، چلیے زلمے خلیلزاد کے خلاف بیان دے دیا. وہ آپ نیو یارک ٹائم کا کیا کریں گے؟ وہ واشنگٹن پوسٹ کا آپ کیا کریں گے؟ وہ لندن ٹائمز کا آپ کیا کریں گے؟ اور جو انٹرنیشنل میڈیا، وہ الجزیرہ ٹیلی ویژن کا آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے ایک چیز کا خیال رکھیں، اول اس وقت موجودہ زمانے میں انٹرنیشنل میڈیا ایکٹیولی مانیٹر کرتا ہے ڈیولپمنٹس کو. نمبر 2، جس ملک کی ڈیپینڈنس ایکسٹرنل سورسز پہ اتنی زیادہ ہو جتنی پاکستان کی ہے، اس کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اسے دیکھا کس طرح جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. اور ان لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے کیونکہ وہ پاکستان میں یا قرضے دلوا رہے ہوتے ہیں، یا قرضے دے رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. آپ کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی سافٹ امیج دیں، تو سافٹ امیج آپ جو کچھ ہوا ہے، چاہے وہ PTI کی طرف سے ہوا، چاہے وہ اور اس کی نشاندہی وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا کہ IMF جو ابھی تک ہمارا معاہدہ نہیں ہو پا رہا، وہ اندھا نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو صافی صاحب عالمی سطح پر کیا امیج گیا اس تمام صورتحال کے بعد؟ کیا پکچر ڈیولپ ہوئی ہے پاکستان کی؟ دیکھیں عالمی سطح پہ تو پاکستان کی جگہ سائی ہوئی ہے، اسپیشلی امریکہ کے حوالے سے. جو خان صاحب نے جو نیریٹیو بنایا تھا اپنی کوٹ کے جیب سے، جو لیٹر نکال کے لہرا کے وہ بتایا تھا ہمیں کہ امریکہ نے سازش کر کے انہیں اقتدار سے بے دخل کیا. اب اسی امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ایسے لوگ، زلمے خلیلزاد کو آپ چھوڑے، وہ بریڈ مین جو ہے وہ کون ہے؟ یہاں پہ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کن تھنک ٹینکس کا حصہ ہے اور کن لابی کا وہ حصہ رہے. اور زلمے خلیلزاد جو ہے پہلے افغانستان کو اس نے برباد کیا ایز ایمبیسڈر آف یونائٹڈ اسٹیٹ جارج بش کے زمانے میں. ان کو جاننے والے یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ اس بات کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب افغانستان کو انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجایا تو ان کو عراق بھجوایا. جاننے والے بیٹھے ہیں ان کے پرانے، یہ بھی چیک کر لے. پھر عراق کی کیا صورتحال ہوئی، وہاں پہ بھی جب بس نہیں ہوا پھر یونائٹڈ نیشن میں ان کو بھجوایا. اور یونائٹڈ نیشن میں بھی ان کا کیریئر اٹھا کے دیکھے. مریم سنے بات، کیریئر زلمے خلیلزاد کا اٹھا کے دیکھ کے اس کی پوری جو ڈپلومیسی تھی اگینسٹ اسلامک ورلڈ تھی. آج وہ کس طرح پاکستان کا ہمدرد بن گیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. یہ پاکستان صاحب وقت کم ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. اب اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا جب دوبارہ آپ کی باری آئے گی. ابھی ہمیں بات کرنی ہے کہ ایک وقت میں مفاہمت کی بات دونوں طرف سے کی گئی، جو کہ اچھی بات ہے. اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس تمام تر کرائسس میں ایک اچھی بات یہی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بیک وقت ایک بات کہی گئی ہے. سیاسی قیادت اختلافات ایک طرف کر کے مل بیٹھے. شہباز شریف کہتے ہیں، جبکہ عمران خان کہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے وہ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں اور ملک کے مفادات اور ترقی کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. تو ایاز صاحب ویسے تو آپ کو میرا سوال پسند نہیں آتا، لیکن اب ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے. اور اگر خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہے تو ان کا مطلب کیا ہے؟ وہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ایجنڈا کون سا ہوگا؟ آپ الیکشن پہ کریں نا. آئین کیا کہہ رہا ہے اس وقت؟ واٹ ڈز دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے کہ ریپرزنٹیشن سے محروم عوام نہیں ہونا چاہیے. ایک دن بھی اسمبلی تحلیل ہو، الیکشن ہو،
होने चाहिए ताकि वो वैक्यूम ना पैदा हो। भाई इलेक्शन आप कराएं, उसमें कौन सा आपको ये जो आपकी तबीयत नासाज हो रही है इलेक्शन का नाम सुन के, ये क्यों हो रही है आपकी? जस्ट होल्ड द इलेक्शंस। और या कोई आपके पास दूसरा रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता था जमान पाक पे हमले का, ये लास्ट था वो। ये वो जो है, जो लंदन वो नहीं है, वो जो गेम प्लान हमारे दोस्त और वो जो है राना सनाउल्लाह के हम करेंगे, नाकाम हो गया है। अवाम की ताकत ने नाकाम किया है उसको। तो फिर और आप क्या करना चाहते हैं? आइन की तरफ आप क्यों नहीं जाते? ये जो है सलमान गनी साहब कहते हैं ठीक है एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। भाई एक ही दिन कराए ना इलेक्शन। तो उसके लिए बात करनी होगी ना, बैठना होगा ना। कौन सी बात आपको करनी है? कौन सी बात इस पे आपको करनी है कि इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन कमिश्नर को कहना चाहिए कि बीच में उजर बहाने भागने की ना बातें करें। चीफ सेक्रेटरी और आईजी को कहें तुम कौन होते हो कि सिक्योरिटी नहीं फ्राहम कर सकते? हमले के लिए कर सकते हो, वाटर कैनन आ सकती हैं, वो टेयर गैस शेल्स आ सकते हैं, इलेक्शन के लिए नहीं होते। उजर पेश कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। ठीक है, खान को नहीं बुला इस पे सकता बात तो करें। चीफ सेक्रेटरी बातचीत और के लिए एक CM माहौल को पैदा क्या करने की जरूरत है। बुलाएं? आपको लगता है वो माहौल पैदा हो सकता है और पसे पर्दा कोई मफाहमती कोशिशें चल रही हैं सलमान साहब? देखिए, ये जो अभी एक बात की गई है, अगर किसी एक नुक्ते पे इन दोनों पार्टीज का इत्तेफाक है ना, वो एक दिन के इलेक्शन पे है। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा था कि इससे अखराजात दुगने होंगे, कौमी और आम इंतखाबात होने चाहिए, ये भी चाहते हैं। लेकिन वो डेडलॉक इतना इन्होंने कर लिया हुआ है कि आपस बढ़ में एक चुका है। दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं। एक बात जो यहाँ पर बार बार अवाम की ताकत, तो मुझे एक याद आ रहा है 12 मई कराची के अंदर, आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ साहब पिंडी में जलसे से खिताब कर रहे थे और कराची में कत्लो गारत हो रही थी। तो जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि अवाम की ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। ये अवाम की ताकत नहीं है। अच्छा, ये जो जत्था बरदार ग्रोह होते हैं, ये अनारकी पैदा करते हैं। सियासी कारकुन कभी अनारकी का हिस्सा नहीं बनता। सियासी ठीक है। कारकुन कभी आइन और कानून पर असरअंदाज नहीं होता, कानून हाथ में नहीं लेता। जहाँ तक कि आपने बात किया, इमरान खान साहब तो रोज अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकू कहते हैं। वो पुकार किसको रहे हैं? देखो, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा था कि मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करता। मैंने पहले भी आपको कहा था कि वो मकबूलियत नहीं, वो कबूलियत चाहते हैं, और ठीक है। कबूलियत उस अदारे से चाहते हैं। डॉक्टर जिस साहब अदारे बड़ा में यहाँ तक मुस्कुरा रहे हैं पहुंचा है, आपकी इस बात पे, तो इसलिए डॉक्टर साहब के पुकार रहे हैं। मुस्कुराने की वजह हम वो जानेंगे मुखालफत इस ब्रेक के बाद। सियासतदानों इस से ब्रेक नहीं के बाद चाहते। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वक्त कम है हमारे पास। वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आज़म दोनों एक ही वक्त में मुफाहमत की बात कर रहे हैं, कोई पेशरफ्त हो सकती है इसमें? देखिए, इससे पहले भी मुफाहमत की बातें हुई हैं। मुफाहमत के लिए एक मुफाहमत की नीयत की ज़रूरत होती है, एक माहौल की ज़रूरत होती है। जो अगर ये चाहते हैं मुफाहमत, नंबर 1, फजूल किस्म की जो बयानबाजियाँ, जो बदज़ुबानी और बदकलामी का रवाज हो गया है हमारी सियासत में हर तरफ से, उसको बंद करें, ठीक है। माहौल को बेहतर करें। दूसरा ये है कि इलेक्शन के बारे में जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको आप चेंज करें, और जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप ये इलेक्शन नहीं करवा सकते तो अक्टूबर में इलेक्शन आप किस तरह करवाएंगे? और इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर सकता है अंडर द अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो क्योंकि नहीं है इलेक्शन करवाने के हक में, लिहाजा वो दूसरों के कंधों में बंदूक रखे, वो आईजी के कंधे पे बंदूक रखेगा, वो पुलिस वालों, आईजी के अलावा चीफ सेक्रेटरी के कंधे पे, फेडरल डिफेंस मिनिस्ट्री के कंधे पे, इंटीरियर मिनिस्ट्री के कंधे पे बंदूक रख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जब फैसला कर लेता है कि इलेक्शन 30 तारीख को होना है, उसके बाद वो कहता ये है कि ये मुझे मदद चाहिए, और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन रियासती अदारे, एग्जेक्टिव अदारे जिम्मेदार हैं ठीक है। कि वो अपनी मदद फराहम करेंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ऑर्डर करना है, लेकिन साफी साहब अब मुफाहमत की बात हो रही है दोनों तरफ से, तो पहल किसे करनी होगी? इंतजार किस बात का हो रहा है? पहल तो उसूलन हुकूमत को करनी चाहिए, लेकिन आज आपने मरियम नवाज़ साहिबा की तकरीर सुनी होगी। उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सिरे से PTI को सियासी जमात ही तस्लीम नहीं कर रही। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का तो अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, उस पर तो बात ही नहीं की जा सकती। लेकिन
اگر آپ مفاہمت کی بات کر رہی ہے، مذاکرات کی بات کر رہی ہے، تو پھر یہ منظور پشتون سے کیوں نہیں بات ہو رہی؟ اس نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں حکومتی ریٹ کو تسلیم نہیں کرتا. یہ علی وزیر نے، جس نے کئی سال جو ہے صرف قانون کی پاسداری کے لیے جیل کاٹی، اس سے بھی تو کوئی پوچھے. پھر تو اللہ نظر بلوچ سے بھی بات کی جائے، پھر تو ہربیار بلوچ سے بھی بات کی جائے، پھر تو مفتی نور ولی سے بھی بات کی جائے. وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس جو سٹیٹ کی ریٹ ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں. تو اگر خان صاحب کے لیے سہولت ہے کہ وہ ریٹ آف دا سٹیٹ کو تسلیم نہ کرتے ہوئے ان کو مذاکرات کی منت سماجت کی جا رہی ہے، تو پھر آپ ان لوگوں سے بھی بات کریں، مفتی نور ولی سے بات کریں، ہربیار بلوچ سے بات کریں، اللہ نظر بلوچ سے بات کریں، منظور پشتون سے بات کریں، علی وزیر سے بات کریں. ان لوگوں نے آپ کا پھر کیا بگاڑا ہے؟ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں جو اقدام کر رہے ہیں جو خان صاحب آپ کی جو ہے کسی قانون کو اور کسی ضابطے کو نہیں مانتے. یہ علی وزیر اور اس طرح تو بات پھر پشتون بہت تو دور یہ تلک نکل جائے گی نا. ابھی تو جو اس وقت تقاضا کر رہے ہیں حالات وہ یہی ہے کہ مل بیٹھیں اور کوئی بیچ کا راستہ نکالیں. انارکی میں بھلائی نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے آپ سے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.